وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج اس وقت جو ایصال ثواب کے لیے ایک تعزیتی پروگرام رکھا گیا تھا اور الحمدللہ ساتھیوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، کلمہ طیبہ کا ورد بھی ہوا، یہ ہمارے استاد حضرت مولانا اکرام الحق صاحب جو حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور رہنے والے گڈا کے تھے۔ راجستھان میں بڑا مدرسہ ہے جہاں حضرت مولانا غیاث الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت سالوں تک شروع میں پڑھائے اور اس علاقے کے بہت سے طلباء وہاں پر جو ہے پڑھے، وہیں کے حضرت شیخ الحدیث تھے۔ ابھی کل سردار شہر سے دلی میں سرائے روہیلا اسٹیشن میں تشریف لائے اور وہاں سے پھر گڈا کے لیے گاڑی تھی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، تقریباً 6 بجے۔ حضرت جو ہے استنجا کے لیے گئے کہ استنجا وضو سے فارغ ہو کر عصر کی نماز پڑھ لیں۔ ابھی استنجا میں تشریف لے گئے تھے، کسی نے آ کے حضرت کے بچے سے خبر دیا کہ آپ لوگوں کا کوئی آدمی وہاں گرا ہوا ہے۔ استنجا سے باہر ہی اچانک گر کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت کے صاحبزادہ، حضرت کی اہلیہ محترمہ یہ لے کر ہاسپٹل گئے، لیکن راستے ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ حضرت کی بہت بڑی عمر نہیں تھی، 59 سال کے تھے۔ 1964 میں حضرت کی پیدائش ہوئی اور دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث شریف کے سال چھتہ مسجد کے امام بھی تھے، اور اسی سال یعنی پڑھائی کے دوران ہی حضرت فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو خلافت سے نواز دیے تھے۔ حضرت مفتی صاحب سے پہلے زمانے طالب علمی ہی میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بیعت ہوئے تھے۔ پھر حضرت کا جب وصال ہو گیا، ایک دن حضرت مفتی صاحب سے بیعت ہو گئے، مگر مفتی صاحب کو یہ نہیں بتائے کہ میں حضرت شیخ سے پہلے بیعت تھا۔ حضرت کا واقعہ ہے کہ اسی رات میں خواب میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے اور حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی میں بھی تمہارا آدمی ہوں اور مفتی محمود صاحب بھی تمہارے آدمی ہیں، دوبارہ بیعت ہونے کی کیا ضرورت تھی، رجوع کر لیتے کافی تھا۔ خیر اس کے بعد حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت مفتی صاحب سے بیعت ہونے کا بھی جو ہے واقعہ حضرت کا خود بیان کردہ ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھے کہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب اور ایک حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حافظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں ایک کتب خانہ نعمانیہ ہے، اس کے مالک۔ تو ان دونوں کو دیکھے کہ یہ دریا میں چل رہے ہیں، پانی کے سطح پر چل رہے ہیں۔ تو یہ خواب ہی میں سوچے کہ میں بھی چل سکتا ہوں جب یہ لوگ چل رہے ہیں، تو یہ بھی اتر گئے اور وہ بھی پانی پر چلنے لگے۔ پھر خواب ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آگے بھنور ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پانی نیچے جا رہا، تو یہ ڈر گئے کہ کہیں میں اس میں پھنس نہ جاؤں، لیکن دیکھے کہ وہ دونوں بزرگ جو ہے اس بھنور میں اتر کر آسانی سے نکل گئے۔ تو یہ بھی مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے پیچھے جو ہے اس بھنور سے آسانی سے نکل گئے۔ پھر حضرت مفتی صاحب جو ہے چہرہ گھما کر دیکھے اور پوچھے کہ کیا نام ہے۔ نام انہوں نے بتایا، حضرت نے کاغذ نکل کر نام اپنا حضرت کے اپنے کاغذ میں نوٹ فرما لیا۔ یہ خواب دیکھے تھے، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب سے بیعت ہوئے۔ بہرحال
فراغت کے سال ہی خلافت ملی. ہم لوگ بالکل شروع دور کے شاگرد ہیں. میں نے بھی حضرت سے 3 کتابیں پڑھی. حضرت مولانا محبوب الحق صاحب بھی وہ 1 کتاب پڑھے ہوں گے، ہے نا. طارق چچا یہ بہت دن تک خدمت کی ہے. میں بھی حضرت کا جو ہے خادم رہا. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ خوب یاد ہے کہ حضرت کا ایک بھتیجا، ایک بھانجا اور میں ایک مہمان آئے تھے. کھانا بنا تھا، جمعہ کا دن تھا. تو مہمان محترم نے پوچھا کہ یہ کون بچہ ہے؟ حضرت نے فرمایا بھتیجا ہے. کہا یہ کون؟ کہا یہ بھانجا ہے. اب میرا نمبر تھا. میں نے سوچا کہ فرمائیں گے کہ یہ خادم ہے یا طالب علم ہے، لیکن وہ مہمان محترم نے پوچھا یہ کون؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت نے مجھے بھائی کہہ دیا. تو بہرحال بہت ہی گمنام، شہرت سے دور، اپنے کام میں لگے ہوئے ایک لمبے زمانے تک حضرت کا معمول تھا کہ ہر دن ایک قرآن ختم کرتے تھے. عصر کے بعد تفریح میں جاتے اور مغرب تک حضرت کا قرآن ختم ہو جاتا. اور یہ تو پوری زندگی کا معمول رہا کہ اوابین میں ہمیشہ 5 پارے تلاوت کرتے تھے نفل میں. اور رمضان میں خانقاہ میں جو ہے عشاء کے بعد، تراویح کے بعد پھر حضرت دیر تک جو ہے مولانا شوکت علی صاحب بھاگلپور کے ہیں، وہ مقتدی ہوتے اور حضرت امام ہوتے. بہت دیر تک نوافل میں قرآن پڑھتے رہتے. بہت شب بیدار اور بالکل عام لوگوں کے طرح جو ہے حضرت کا معاملہ تھا. ہمارے علاقے کے بہت سے لوگ حضرت سے متعلق اور بیعت بھی تھے. قاری عبدالرؤف صاحب بھی حضرت سے بیعت تھے. حضرت کا ایک عجیب انداز تھا کہ کوئی اگر حضرت سے مرید بھی ہوتے تو کچھ دن ان کو آگے بڑھا کر پھر حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے جوڑ دیتے. مولانا عبدالحمید صاحب جو جامعہ حسینیہ مدنی نگر کشن گنج کے صدر مدرس ہیں، وہ حضرت سے بیعت ہوئے تھے. کچھ دنوں تک جو ہے گزرنے کے بعد آگے بڑھا کر پھر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان کو جوڑ دیے. تو بہت ہی مخلص آدمی تھے. ہم نے اپنے اساتذہ کرام میں بہت سارے آفتاب و ماہتاب سبھی دیکھے، اور حضرت کی شخصیت عجیب و غریب تھی. بالکل کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، بالکل سادگی، بھائی جیسا ہر ایک کے ساتھ معاملہ. عام آدمی سے ملاقات ہو تو پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ کون ہیں. جو ہے کبھی تقریر کے لیے کہا جائے تو کسی حال میں تیار نہ ہوں. کوئی مسئلہ پوچھے تو کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں، یہ ان سے مفتی صاحب سے پوچھیے. بالکل اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نام کی جگہ سے دور رکھ کر ایسی صاف ستھری زندگی گزار کر گئے کہ واقعتاً بہت ہی حضرت کی زندگی قابل تقلید بھی ہے، قابل رشک بھی ہے. اللہ تعالی حضرت کو اعلیٰ علیین میں بہترین جگہ نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرمائے. اور اللہ نے سفر کی موت، غریب الوطنی کی موت اور ایک دین کے راستے میں ایک لمبے زمانے تک حدیث شریف پڑھائے، شیخ الحدیث رہے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے کہیں ظاہر نہیں کرتے. کوئی پوچھتے بھی کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں، بس گول مول بات کہہ کے نکل جاتے. اور صاف گو، ایسا کہیں لیپ یہ نہیں کہ تھوڑا سا بات میں بھی کوئی رعایت، جن سے جو کہنا جو اندر وہ باہر. اسی لیے زمانے طالب علمی ہی میں قاری عبدالرؤف صاحب وغیرہ سب ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے. حالانکہ وہاں اور بھی اساتذہ تھے جو بہت بزرگ تھے، لیکن طلباء کا رجحان ان کی طرف تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک دم بالکل اپنے آپ کو وہ بالکل سادہ رکھتے تھے، اور بالکل طلباء سے بھی گھل مل کر رہنا، بے تکلف باتیں کرنا، بالکل اپنے بارے میں ظاہر نہ کرنا. بہت دنوں تک تو یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیے تھے. ہم لوگ زمانے طالب علمی میں جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ ہیں. ذکر کرتے تھے اس لیے جانتے تھے کہ حضرت سے بیعت ہیں. یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ دور حدیث شریف کے سال ہی جو ہے زمانے طالب علمی ہی میں خلافت حضرت کی طرف سے مل گئی تھی. اس لیے اچانک یہ حادثہ پیش آیا. ابھی 2 دن پہلے مجھ سے بات ہوئی. ایک ماسٹر عظمت حیات صاحب ہیں کلکتہ کے،
وہ ایک دن مجھ سے فون کیے کہ آپ حج میں گئے ہیں کیا؟ میں کہا نہیں۔ کہا آپ کو فون نہیں لگ رہا ہے؟ میں تو حضرت مولانا اکرام صاحب سے بھی کہہ دیا کہ وہ حج میں لگتا ہے چلا گیا، ان کا فون نہیں لگتا ہے۔ خیر میں پھر حضرت سے بات کیا، اس سنیچر اتوار کی بات ہے، تو حضرت خود بتانے لگے کہ ماسٹر عظمت صاحب نے ایسا کہا، تو میں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا ہے، وہ اگر جاتا تو ضرور مجھ سے تذکرہ کرتا، وہ جب بھی لمبا سفر میں اور کوئی اہم کام میں جاتا ہے تو مجھ سے ضرور دعائیں لے کر اور تذکرہ کر کے جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا سفر گھر تشریف لا رہے ہیں؟ کہ ہاں 27 جون کا ٹکٹ ہے۔ میں کہا 27 کا ٹکٹ ہے تو آپ کیسے گھر پہنچیں گے؟ جو ہے 28 29 کو تو عید ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک گاڑی کھلی ہے، نئی گاڑی، ہفتہ میں ایک دن جاتی ہے، ہم سفر نام ہے، پوری گاڑی اے سی ہے، گڈا تک جاتی ہے، اور 8 بجے جو ہے رات میں، یعنی آج 28 کے 8 بجے رات میں گڈا گاڑی پہنچا دے گی، اور میں گاڑی والے سے بات کر لیا ہوں، وہ گھر سے گاڑی آ جائے گی، 1 گھنٹہ میں گھر پہنچ جائیں گے۔ اس طرح کی بات ابھی اتوار کے دن ہوئی، لیکن کل اچانک یہ خبر آئی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضرت کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، حسنات کو اللہ تعالیٰ اضعافا مضاعفہ بہت زیادہ ہزار گنا بڑھا کر اللہ اس کا اجر اور ثواب حضرت کو دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان واقعات سے ہمیں اللہ سبق دے کہ ہم بھی ہمیشہ موت کے لیے تیار رہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جی رہے ہیں موت کی امید میں، مر ہی جائیں گے گر زندگی ہوگی۔ جب جس دن زندگی ہوگی اس دن مر ہی جائیں گے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بہت مرتبہ فرماتے تھے کہ مولانا ابراہیم صاحب اگر میں یہاں انتقال کر گیا تو دیکھو اگلے اسٹیشن میں مجھے مت لے جانا، اسی اسٹیشن میں اتار دینا۔ جو ہے ہمیشہ موت کا استحضار، ہمیں بھی اللہ اس کا استحضار نصیب فرما دے۔ معلوم نہیں کب وقت کس کا آ جائے، کب بلاوا آ جائے۔ اللہ دین مبین کی خدمت کے لیے اور اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔